انسان ہمیشہ اس چیز پر روتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی، اور اس چیز پر شکر ادا نہیں کرتا جو اللہ نے دی ہوئی ہے۔ ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، بہت سارے جگہوں میں ہمارے اندر کمزوری رہ جاتی ہے، تو ہم بھی ان چیزوں پر غور کرتے ہیں، طلب پیدا کرتے ہیں جو ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی، اور جو موجود ہوتی ہیں اس پر غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سب سے قیمتی نعمت جو عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام بنایا۔ ہم ان قیمتی جملوں کو سمجھتے ہیں تقریریں، ہم ان کو سمجھتے ہیں شعر و شاعری، ہم ان کو سمجھتے ہیں اچھے تخیب کے جملے، یا صرف یہ الفاظ جملے تقریروں کے لیے ہے، شعر و شاعری کے لیے ہے۔ خدا کا شکر گزاریں، خدا کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا شکر گزاریں۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب علیہ السلام کے غلام ہیں، اور اپنی اس نعمت کا چرچا کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک شخص زمین پہ پڑا ہوا ہے، اور اس کی دونوں ٹانگیں کٹی، دونوں ہاتھ بھی کٹے اور آنکھیں بھی دونوں نہیں، اندھا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، لیکن یہ تین آدھے اس کے جسم سے الگ ہیں، یہ تین آدھے اس کے جسم میں موجود نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا لوگ کھڑے، آپ بھی وہاں تشریف لے، وہ بندہ کچھ بول رہا تھا، اور وہ کچھ بول رہا تھا، کیا بول رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کہ اللہ کے نبی کو جانتے ہیں، یہ تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہے۔ مانے لگے نہ تیرے آنکھیں ہیں، نہ تیرے پیر، اور نہ ہی تیرے ہاتھ، تو شکر کہنے لگا کوئی آدھا نہیں میرے وجود میں، کہنے لگا کوئی شے نہیں، اور اللہ کا احسان ہے میرے سینے میں ایمان موجود ہے۔ بہت سارے لوگ جن کی جیبیں بھری ہوئی دولت سے کی ہوئی، بڑے بڑے گھر اٹھتے ہیں، ہر شے مالک نے دے رکھی ہے، مالک بڑا بیلیاز، ہر وہ ذرہ دے رکھا ہے، مگر وہ اس کے گھر آنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اس نے کہا وہ ہر چیز دے دیتا ہے، اور بندہ بھی ہر چیز اس کے پاس آنے کی وجہ سے دنیا داری میں مصروف اور خدا کے گھر جانا ہی بھول جاتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے میں مسجد نہیں جاتا، اصل میں بات یہ ہے وہ تمہیں نہیں بلاتا۔ بندہ بولتے پھرتا ہے کہ میں مسجد نہیں جاتا، تمہارے جانے یا نہ جانے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس بات کو ضرور یاد رکھیں وہ تمہیں نہیں بلاتا، اسی لیے تم وہاں نہیں جا سکتے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے وہ نہیں بلاتا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو آسان لفظوں میں اگر میں آپ کو سمجھا دوں، جب دجال دنیا میں آتا ہے تو وہ دنیا کے ہر ذرے میں جانے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن وہ حرمین شریفین میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے جانے یا نہ جانے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہم بندے ہیں تو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ اس شخص نے کہا اللہ کا شکر ہے، ہر شے نہیں تو کیا ہوا، میں خوش نصیب ہوں، میرے سینے میں
ایمان کی روشنی ہے، میں اس پر احسان مند ہوں، یہ زندگی تھوڑی ہے، کٹ جائے گی۔ اور اس نے آگے یوں کہا، میں خدا کو بھی مانتا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں میں پریشانی میں ہوں، اور اگر ان سے پوچھا جائے جب وہ پریشانی کا ذکر کرتے ہیں، ان میں تو صرف ایک چیز نہیں ہوتی، سب کچھ ہے، گھر، بچے، بیوی، بہن، بھائی، باپ، ماں، دوست، صحت، تندرستی، سب کچھ ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے۔ صرف ایک چیز کے لیے پریشانی، صرف ایک چیز کی وجہ سے، کوئی گھر کے لیے پریشان تو کوئی بچوں کے لیے پریشان، کوئی نوکری کے لیے پریشان، صرف ایک چیز کی وجہ سے پریشان۔ میں تو کہتا ہوں اس کا شکر گزاریں، ہمیں اس کے محبوب علیہ السلام کا غلام بنایا۔ سب کچھ ہے پھر بھی پریشان، کوئی نہ کوئی بات کو لے کر پریشان۔ مولا کائنات علی شیر خدا علیہ السلام سے کسی نے کہا، حضور پیسہ نہیں، حضور میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا دوست وفادار ہے۔ عرض کی حضور ہے تو وفادار، پھر چھوڑ پیسوں کو، سب سے قیمتی اچھے دوست ہوتے ہیں۔ سب سے قیمتی دولت اپنی دوست ہے۔ فرمایا انہیں سنبھال کے رکھنا، انہیں ضائع نہ کرنا، یہ تیری قیمتی دولت ہے۔ حالات پر غور کریں، یہ جو ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، صحت تندرستی، بیوی، بچے، دوست، رشتہ دار، یہی ہماری قیمتی دولت ہے۔ خداوند قدوس کا شکر گزاریں۔